آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس یوحنا۔ خداوند تیری تمجید۔ اس کے تیسرے باب سے بیان۔ اس وقت یسوع نے نیقودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں، مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے، تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیزو، روزوں کے موسم میں ہم پاشکائی بھید پر غور و خوض کرتے ہیں، اور پاشکائی بھید ہمارے ایمان کا مرکز، بلکہ آسان لفظوں میں وہ ہمارا ایمان ہے۔ یسوع کا دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اسی بھید میں خدا کی غیر مشروط محبت اور یسوع کی غیر مشروط محبت جو انسانیت کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، کل کائنات کے لیے ہے، وہ پنہا ہے۔ اس لیے ہم اس کو بار بار اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سال بھی ہمیں خدا نے دیا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں ہم پاشکائی بھید کی تیاری کر سکیں، اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر تیار کر سکیں۔ تو غیر مشروط محبت جو خدا کی اور بیٹے کی ہے، اس کا جیتا جاگتا ثبوت اور اظہار جو ہے وہ پاشکائی بھید ہے۔ اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے تینوں طلباتیں، لیکن خاص طور پر انجیل مقدس جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ جیسے یسوع نے کہا، جیسے موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے۔ اپنی صلیبی موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، صلیبی موت۔ اور اس وقت موسیٰ کے لوگ جو ہیں، چنی ہوئی قوم جو ہے، گناہ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، کڑکڑاتی ہے اور بدی اور لالچ میں دنستی جاتی ہے، تو ایک بڑی آفت ان پر آتی ہے، سانپ ان کو ڈستے ہیں۔ پھر ان کے لیے ایک پیتل کا سانپ بنایا گیا، اور جو بھی اس کی طرف دیکھتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ یہ تو ایک
چھوٹی سی معمولی سی بیماری ہے، لیکن جو روح پر اثر کرتی ہے، روح کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ گناہ ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ ابن انسان بھی اسی طرح جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، اور جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ بچ جائے گا، نجات پائے گا، زندگی پائے گا۔ تو یہ اس کا واضح مقصد اور پیغام اور محبت ہے جو سامنے نظر آتی ہے۔ کس کی؟ خدا کی اور یسوع کی، جس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور انجیل نویس یوحنا رسول جو ہے، جو اس نے خطوط بھی لکھے ہیں، اور ان خطوط میں وہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے۔ تو بھائی جو محبت ہے وہ محبت ہی کرے گا نا، خدا محبت ہے، پھر وہ محبت ہی کرے گا نا۔ تو اس نے محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ابراہیم کی مثال لے لیں، اسحاق خدا نے ان کے بڑھاپے میں عطا کیا، اور اس کا پیار بیٹے کے ساتھ بڑھا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو کون سی ایسی چیز ہے جسے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا تو میرے لیے قربان کر سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوا، قربان گاہ پر پہنچا، لکڑیاں جوڑ لی، سب کچھ۔ بیٹا پوچھتا بھی ہے کہ بھئی برا کہاں ہے، مینڈا کہاں ہے جسے قربان کرنا ہے؟ کچھ نہیں، بتاتا ہوں۔ اور اس نے قربان گاہ پر اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو، جو انہیں بڑھاپے میں ملا ہے، کتنا عزیز ہے، کتنا پیارا ہے، اور پھر ہے بھی ایک جسے پیار کرتا ہے، ماں باپ، خدا کے لیے اس نے اسے بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ خدا کا جلال دیکھیں، اس نے کہا ہاتھ روک لے، میں جان گیا ہوں کہ تو مجھے پیار کرتا ہے، تو مجھے پیار کرتا ہے، میں جان گیا ہوں۔ جب وہ مینڈا لے اور قربانی گزران، پیار کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لے اس کی محبت، باپ ہے نا، اس کی محبت دیکھ لے۔ اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اب نئے عہد نامے میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو زکریا اور الصبات کے بیٹا ہوا بڑھاپے میں، یوحنا استباغی، خدا کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے اس نے اپنا سر قلم کروا دیا۔ چلیں تھوڑا سا زیادہ جمپ لے لیا، ایک اور مثال لے لیتے ہیں مکابین کی کتاب میں سے، جہاں ایک ماں نے اپنے 7 بیٹوں کو قربان کر دیا، لیکن انہیں ایمان سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی، اجازت نہیں دی، قربان کر دیا۔ پیار ہے نا، خدا سے پیار کرنا نا، سب سے خدا کا پیار تو واضح ہے بھائی، اس پہ کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ لیکن ایسی مثالیں ہمارے پاس بھی ہیں، بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ان لوگوں نے بھی خدا سے کیسا پیار کیا ہے، کیسے اس کا اظہار کیا ہے، یہ بھی واضح ہے۔ مریم خود جو ہے مثال بن گئی بھائی، اپنا اکلوتا بیٹا، ایک دفعہ نہیں اس نے روکا، ایک دفعہ نہیں روکا۔ پیار ہے نا، پیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جان چکے تھے کہ خدا نے انہیں کیسے پیار کیا، اور کیسے پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، وہ جان گئے تھے۔ اور جو شخص خدا کی محبت کو جان لیتا ہے، خدا کی قربانی کو جان لیتا ہے، جو خدا کی جو فراخ دلی ہے اس کو جان لیتا ہے، اور خدا کے رحم کا گہرے طریقے سے تجربہ کر لیتا ہے، وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو جان جاتا ہے۔ تو جو جانتا نہیں ہے وہ کبھی بھی قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھ سکتا اپنے دل میں، کبھی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی نہیں۔ پہلے نمبر پہ تو بہت کم ہے ماں باپ جو اپنے بیٹوں کو سیمنری میں بھیجتے ہیں،
ٹھیک ہے، بہت کم ہے، لیکن شاباش جو بھیجتے ہیں، ان کی جرت اور ان کی محبت کے لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بھی لڑکے پڑھتے ہی نہیں 9ویں 10ویں، کیونکہ اسی تو میٹرک تو بعد لینا ہوتا ہے، پڑھتے بھی نہیں تو تک پہنچتے بھی نہیں تو لے جائیے کنوں۔ ٹھیک ہے، اب بات ہے بہت کم، میں نے کہا ماں تو ماں ہی ہے، میں نے جمعے کو بھی اس پہ پیغام دیا تھا۔ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، تو کسی کو بلڈ کی ضرورت تھی، پتہ نہیں شاید بی پازیٹیو یا او پازیٹیو، بی پازیٹیو ہی تھا، اور کسی کو اشد ضرورت تھی، تو چھٹی پہ گئے تھے، فادر نے فون کر دیا کہ اس کا بی پازیٹیو ہے تو اس کو بھیج دیں ذرا۔ ہاں، تو ماں نے بڑے غصے سے کہا میں تے اندہ وال بھی توڑ کے نہ دواں، تسی خون منگن ٹر پے ہو، میں تے اندہ وال بھی نہ توڑ کے دواں تو یہ اندہ خون منگن ٹر پے ہو۔ صحیح، وہ فادر نیجے بنیا، صحیح، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صرف دیکھے چھوٹی سی قربانی، صحیح، کہنی وال نہیں توڑ کے دینا، انہوں گنجا ہی ہو گیا۔ خدا کے اپنے جلال اور فضائل ہیں۔ اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے کہ انسانی فطرت اور انسانی رشتے اتنے ہمارے لیے اہم ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہاں ماں کی دیکھو محبت، اور یہاں باپ کی محبت دیکھو کہ اس نے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، اور ماں نے بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ یہ بھی تو ماں باپ ہی ہے نا۔ غیر مشروط محبت کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کا اظہار اس نے پاک یوکرست میں کیا، جس کا نقطہ عروج ہم صلیب پر دیکھتے ہیں، صلیب پر دیکھتے ہیں۔ اور اس نے کیا؟ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے، اور اس کا تجربہ پترس نے بھی کیا۔ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اور یسوع نے کہا میرا کلام، میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ تو جو اس روح کو، اس زندگی کو سمجھ جاتا ہے، جسے ہم کلام کے نام سے جانتے ہیں، انجیل کے نام سے جانتے ہیں، خطوط کے نام سے جانتے ہیں، بائبل مقدس کے نام سے جانتے، جو اس بائبل کے پیغام کو سمجھ گیا ہے، وہ کہے گا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تو یہ چاہتا ہے تو لے میں نے اپنا بیٹا بھی تیرے سپرد کر دیا، بیٹی بھی تیرے سپرد کر دی، میں اپنا سب کچھ تیرے نام کرتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے، تو رحیم ہے، تو نے ایسا رحم کیا، ایسا پیار مجھ سے کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تیری کس کس نعمت کو میں جٹلا سکتا ہوں؟ تیرے پیار کو کیسے میں جٹلا سکتا ہوں؟ تو ہر لمحہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے، بس میں ہی ہوں جو ہمیشہ تجھے ناراض کرتا ہوں۔ تجھ نور کو، تیرے نور کو قبول کرنے کی بجائے میں تاریکی سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، بدی اور برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہوں، لیکن پھر بھی تو بار بار مجھے معاف کرتا ہے کیونکہ تو مجھے پیار کرتا ہے، تو بار بار مجھے واپس بلاتا ہے کیونکہ تو مجھے پیار کرتا ہے۔ میں نے تیرے پیار کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے، پس جرأت دے کہ میں تاریکی کو نہیں بلکہ نور کو پیار کروں، تیرے بیٹے کو پیار کروں۔ یہ ہے پیار۔ اور مقدس اگسطین
فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے ایسے پیار کیا ہے کہ جیسے میں ہی تنہا تھا. God loves me as I was alone. جیسے میں ہی تنہا ہوں. بس خدا مجھے پیار کرتا ہے کہ جیسے میں ہی اکیلا ہوں بس دنیا میں پیار کے قابل. ایسا ہے. پتہ نہیں سمجھ آ رہی میرے اس جملے کی کہ جیسے میں ہی اکیلا ہوں. میں نے مثال دی کہ اگر ماں باپ کو صرف ایک ہی اولاد ہو, بیٹا یا بیٹی ایک ہی ہو, تو سب سے زیادہ پیار کس کو ملے گا؟ اسی کو. ماں کا بھی باپ کا بھی اکلوتا ہے نا, اکلوتا بچہ ہے. بیٹی ہو بیٹا ہو یہ اہم نہیں, لیکن اسے پیار سب سے زیادہ ملے گا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو زیادہ ہے ان میں پیار بٹ جاتا ہے یا نہیں. ماں باپ کا پیار کبھی بھی بٹتا نہیں ہے, وہ ایک جیسا ہی پیار کرتے ہیں. ہاں کچھ بچے زیادہ پیار حاصل کر لیتے ہیں اپنے حرکات و سکنات کے, جو پنجابی چ کہندے آدیاں کرتوتاں دی وجہ تو. ہاں جنیاں کرتوتاں نہیں صحیح انہوں پیار بھی کنے کرنا ہے, اپریشیٹ تو انہیں کہنا ہے مینوں پیار نہیں کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ اہم ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پیار وہ کرتا ہے ہمیں اکیلے کو. تو ایسے ہی ہے جیسے میں اکیلا تھا تو خدا نے مجھے پیار کیا, مجھے اکیلے کو خدا نے پیار کیا. یہ بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ بھئی خدا نے مجھے اور تمہیں پیار کیا ایسے ہی جیسے اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے پیار کے لیے, اور کوئی ہے ہی نہیں اس کے پیار کے قابل. اس نے ہمیں ایسے پیار کیا ہے, اپنا اکلوتا بیٹا اور بیٹی سمجھ کر پیار کیا ہے. کیونکہ یہی ہے بھائی انمول اور بیش قیمتی تحفہ کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ تو ہمیں مسلسل پیار کرتا ہے, ہر لحاظ سے پیار کرتا ہے. تو آج کہ میں اسے پیار کرتا ہوں. سوال یہی ہے, مثالیں میں نے پہلے آپ کو دے دی. ابراہیم کی مثال لے لی ہے, اس ماں کی مثال لے لی جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. زکریا اور یوحنا کی ہم نے مثال لے لی. مقدسہ مریم کی مثال لے لی جس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو ہے سپرد کر دیا. یہ ہے پیار, یہ ہے محبت. خدا کے کاموں کے لیے, خدا کی بادشاہت کے لیے, خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. یہ تو خدا کا پیار ہے, خدا کی محبت ہے. اور آج اس میں اس نے وضاحت کے ساتھ کیا. اس نے کہا جو برائی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. غور طلب بات ہے, جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. اور نور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح جو بدی کرے گا, جو گناہ کرے گا وہ نور سے دشمنی رکھے گا. تو یسوع تو ویسے ہی فراق دل ہے, بھائی رحم دل ہے. اس نے صلیب پر بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے. باپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ تو معاف کرے گا. تو کیا میں اس کا پیروکار, کیا میں اس کا سچا بیٹا اور بیٹی بن کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, یا کہ بدی کو قبول کر کے اس کا دشمن بن کے رہنا چاہتا ہوں؟ فیصلہ آپ کا اور میرا ہے. برائی کو ترجیح دینی ہے اور خدا سے دور رہنا ہے, یسوع سے دشمنی رکھنی ہے. اپنے آپ کو کس میں شمار کرنا چاہتے ہیں, دشمنوں میں یا مقدسین میں؟ اور مقدسین میں شامل کون ہے؟ ہم نے تیسرے کلمے میں دیکھا جب اس نے کہا دیکھ تیرا بیٹا, اور مقدسین میں شامل ہے مقدسہ مریم اور اس کے پیروکار, پیارا شاگرد اور دیگر جو بڑی وفاداری کے ساتھ یسوع کی صلیب کے تلے کھڑے ہیں. وہ اس کی غیر مشروط محبت کا تجربہ کرتے ہیں گہرے طریقے سے. تو اب کس کی طرف کیا بن کے زندگی گزارنی ہے؟ دشمن بن کے, یعنی برائی کر کے دشمنی رکھ کر, یا پیار کر کے نیک زندگی بسر کر کے, پاکیزہ زندگی بسر کر کے؟
कैसे रहना है, फैसला आपका और मेरा होना है। किसको चुनना है, प्यार को या बदी को, नूर को या तारीकी को, अच्छाई को या बुराई को, मोहब्बत को या बेवफाई को, फराकदिली को या खुदगर्जी को। किसका चुनाव करना है, फैसला आपका। किसका चुनाव करना है, क्योंकि ये बुरी चीजें भाई बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे खानदानों में और हमारे मुआशरे में, जिससे इंसानियत खत्म होती जा रही है, एहसास खत्म होता जा रहा है, मोहब्बत खत्म होती जा रही है और ईमान भी डगमगा रहा है और रूहानी जो अच्छे रास्तबाज नेक काम भी मध्यम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो आज फिर बुलाता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो ये बहुत अहम है कि हम इस बात को समझें और इस पर गौर खौस करें। मसीह में मेरे अजीजों, दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल ने कहा, तुम गुनाह के सबब से मुर्दा थे, गुनाह के सबब से, बुराई के सबब से मुर्दा थे, मर जाते हैं, फजल के वसीला से बचाए गए हैं। तो आज फिर फजल की जरूरत है, आज फिर यीशु की मोहब्बत की जरूरत है, आज यीशु की जरूरत है। हमें अपने दिलों में उस नूर को मुनव्वर रखना चाहिए, उससे मुनव्वर रहना चाहिए, उसकी मोहब्बत से सरशार रहना चाहिए, उसके प्यार का गहरे तरीके से तजुर्बा करना चाहिए, जो खुद कहता है कि तुम खुदा को भी और हमसाए को भी अपनी मानंद प्यार करो। आए उनके इन हुक्मों पर अमल करते हुए खुदा के ज्यादा से ज्यादा करीब हों।